بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں کو یہ تاکید کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے رہیں، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھی خوش و خرم زندگی ان کے ساتھ بسر کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی، صرف زبانی کہنے پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ عملاً کر کے دکھایا ہے، امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے، اسوہ ان کے سامنے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیویوں کے ساتھ کس خوش اخلاقی، خوش مزاجی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اپنی بیویوں کی کس قدر خاطرداری کرتے تھے، ان کا دل رکھا کرتے تھے، اس کے کئی واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی عظیم ذمہ داری پر تھے، نبیوں کے سردار تھے، نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچانا یہ آپ کے کاندھوں پر تھا۔ دوسری طرف آپ اسلامی حکومت کے حکمراں تھے، تیسری طرف آپ اسلامی حکومت کی سرحدوں کے محافظ بھی تھے، چوتھی طرف آپ اسلامی لشکروں کے کمانڈر بھی تھے، پانچویں طرف آپ اسلامی عدالت کے جسٹس اور منصف اور جج بھی تھے، اور پھر ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ذمہ دار بھی تھے۔ ان تمام ذمہ داریوں کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ جب گھر میں آتے ہو تو چہرے پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہو اور ترش روئی کے ساتھ داخل ہوتے ہو، نہیں، ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے گھر میں آتے تھے، اور ایک حاکم اور افسر کی طرح گھر میں نہیں آتے تھے، داخل نہیں ہوتے تھے، رہتے نہیں تھے، بلکہ ایک شریف انسان اور ایک درد مند شوہر اور انسان کی طرح گھر میں رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کانا رسول اللہ فی محنت اہلہ، جب آپ گھر میں آتے تھے اور آپ کی گھر والیاں کسی کام میں مشغول ہوتی تھی، آپ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، آٹا گوندھ لیتے تھے، بکریاں دو لیتے تھے، اپنے میلے کپڑے دھو لیا کرتے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تو رفو کر لیتے تھے، ان میں پیوند لگا دیتے تھے، یخصف نعلہ، اپنے جوتے خود گانٹھ لیا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دے دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرتے تھے، ان کے غم میں شریک ہوتے تھے، ان کی خوشی میں شریک ہوتے تھے، ان کو کوئی مشکل پیش آ گئی، پریشانی پیش آ گئی، اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر بیوی کے ساتھ اس طرح الفت کا، محبت کا برتاؤ کیا کرتے تھے کہ ہر ایک کو یہ احساس ہوتا تھا کہ حضور مجھے ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کا ایک نمونہ یہ بھی ہے کہ آپ ان سے مشورے لیا کرتے تھے۔ سفر میں ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ساتھ تھی، صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صلح حدیبیہ سب کو معلوم ہے کہ بظاہر دب کر صلح کی گئی تھی، صحابہ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے بعد صحابہ سے کہا کہ یہیں اب جانور ذبح کر لو اور اپنا حلق کر لو، لیکن صحابہ میں سے کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کو تھوڑا ناگوار گزرا، آپ اپنے خیمے میں آئے، ام سلمہ سے یہ معاملہ رکھا کہ میرے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے آج میں نے آرڈر دیا تو وہ کر نہیں رہے۔ ام سلمہ نے کہا کہ آپ کچھ مت کیجئے، آپ یہ کیجئے کہ باہر جائیے، اپنے حلاق کو بلائیے، بال کاٹنے والے کو، آپ اپنے جانور ذبح کر دیجئے اور پھر حلق کر لیجئے، بس اتنا کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کرنا تھا کہ صحابہ نے حضور کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو خود بھی یہ عمل کرنے لگ گئے، تو اپنی بیویوں سے مشورہ لے رہے، اپنی بیویوں کی تعریف کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمول من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران، مردوں میں سے تو بہت سے باکمال ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں آسیہ اور مریم بنت عمران کے علاوہ کوئی اور باکمال نہیں ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ عائشہ تمہاری فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کھانے کی دوسرے تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہر چیز میں خیال رکھا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں ساتھ تھی، اونٹ کے اوپر کجاوا یا ہودج پر سوار نہیں ہو پا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیر نیچے رکھ دیا، حضرت صفیہ نے اپنا پیر حضور کے پیر پر رکھ کر وہ ہودج پر سوار ہوئی۔ ایک موقع پر حضرت صفیہ ہی سفر میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اونٹ پر سوار کیا، اونٹ سست رفتاری کے ساتھ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفیہ رو رہی ہے، پوچھا صفیہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے سست اونٹ پر مجھے سوار کر دیا ہے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے،
اور حضرت صفیہ کے پاس گئے. حضرت صفیہ کی آنکھوں سے آنسو پہنچ رہے ہیں اپنے دست مبارک سے، اپنے مبارک ہاتھ سے. بیویوں کا اتنا خیال رکھ رہے. اتنی اچھی زندگی گزار کر امت کے سامنے نمونہ رکھا. صرف یہ نہیں بلکہ کسی بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے احسان کو زندگی بھر یاد رکھنے والے تھے. اس سے بڑھ کر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی زندگی گزارنے کا نمونہ مل سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیشہ حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے، اور اتنا خیال کہ ان کے انتقال کے بعد جب کبھی گھر میں جانور ذبح ہوتا، بکری ذبح ہوتی، تو اس میں سے کچھ گوشت نکالتے اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. سبحان اللہ، ایسی خوش اخلاقی والی زندگی، ایسی احسان کو یاد رکھنے والی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، امت کے سامنے نمونہ رکھا ہے. اپنی بیویوں کا خیال کتنا رکھا کرتے تھے کہ ان کے سامنے زمانے جاہلیت کی جو مشہور کہانیاں تھی عربوں میں وہ ذکر کر رہے ہیں اور اس پر تبصرہ کر رہے ہیں. ایک واقعہ اس طرح کا کہانیوں کا بخاری شریف میں آیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عرب کی 11 عورتیں جمع ہوئی اور ہر ایک نے اپنے شوہر کے بارے میں اپنے حالات بیان کیے. شوہر ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیا برتاؤ کرتا ہے، اس کا ذکر کیا. ان عورتوں میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام زرع. اس نے اپنے شوہر ابو زرع کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا. اس کی بہت تعریف کی کہ میں عرب کے ایک غریب گھرانے کی عورت تھی، تنگ دستی میں مشقت میں زندگی بسر کر رہی تھی. پھر یہ ہوا کہ ابو زرع مجھے بیاہ کر کے لے آئے، مجھ سے شادی کی، اور پھر اس نے مجھے اونٹوں والا، بکریوں والا، مویشیوں والا، جانوروں والا، کھیتوں والا، باغوں والا اور محلوں والا بنا دیا. اتنا مجھے خوشحال کر دیا، اور اب حال یہ ہے کہ میرے گھر میں دودھ کے مٹکے بھرے رہتے ہیں، اور وہ مجھے مرغن غذائیں، طرح طرح کی بہترین غذائیں اتنی کھلاتے ہیں کہ میرے بازو چربی سے بھر گئے ہیں، میں موٹی ہو گئی ہوں، اور سونے چاندی کے زیورات اتنے جمع کر دیے ہیں کہ میرے کان لٹکنے لگ گئے ہیں، بوجھ والے ہو گئے ہیں، اور ہر طرح کی چیزیں وہ مجھے مہیا کرتے ہیں. خرچ کرنے پر کوئی روک ٹوک نہیں. میں اپنے گھر میں خود مختار ہوں، جو چاہتی ہوں کرتی ہوں، جہاں چاہتی ہوں رہتی ہوں، جتنا چاہتی ہوں خرچ کرتی ہوں. وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں بھی ان سے خوش ہوں. کبھی کبھی تھوڑی جھک جھک ہو جایا کرتی ہے، لیکن وہ برا نہیں مانتے اور میں بھی برا نہیں مانتی. اور میرے گھر میں خدمت کرنے والی کئی لونڈیاں، باندیاں انہوں نے جمع کر کے رکھ دی ہے جو میری خدمت کرتی ہیں، اور مجھ سے کہتے ہیں اے ام زرع، خوب خرچ کرو، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، خوب استعمال کرو، اور کوئی ٹینشن، کوئی فکر مت لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہانیاں بیان کی تو پھر کہا کہ اے عائشہ، میں تم بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے، اپنی گھر والیوں کے لیے، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھے. جب اللہ کے نبی نے یہ کہا تو حضرت عائشہ نے اس پہ کہا، جو بخاری شریف منقول ہے، قالت عائشہ تو بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ یا رسول اللہ خیر من ابی زرع لِأُمِّ زرع. یا رسول اللہ، ام زرع اور ابو زرع کا کیا معاملہ ہے؟ آپ تو ہم بیویوں کے لیے جتنا ابو زرع ام زرع کے لیے بہتر نہیں تھا، خیر خواہ نہیں تھا، اس سے زیادہ ہے. تو یہ کہانی سنا رہی ہیں اپنی بیویوں کو. اس سے زیادہ حسن معاشرت، اچھی زندگی، خوش اخلاقی والی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن بس اتنے پر اکتفا کرتے ہیں.